ریمر ڈیوس کو بری کر دے اور پنجاب اور وفاق دونوں حکومتیں سرخرو ہو جائیں. کیا ہوگا؟ پہلے آپشن پر کام ہوگا یا دوسرے پر؟ ہم سر دست کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ طے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا گیا اس کا نتیجہ پورا نکلے گا. خواہشات ریمر ڈیوس کے باعث حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کا ایشو پس پردہ چلا گیا. مذاکرات کے نتائج پر مسلم لیگ نون دو حصوں میں تقسیم دکھائی دیتی ہے. میاں نواز شریف اور باقی قیادت نتائج سے مطمئن نہیں. یہ 45 دن بعد عوام کی عدالت میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ اسحاق ڈار پیش رفت سے مطمئن ہیں. ہم کس کی بات پر یقین کریں؟ کیونکہ آج ان مذاکرات کو 20 دن ہو چکے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ سامنے نہیں آیا. ایون کابینہ کا سائز تک کم نہیں کیا گیا. کیا دونوں پارٹیاں مذاکرات سے مطمئن ہیں یا پھر یہ دونوں مل کر عوام کا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. شیر علی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کریں، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان تجزیہ کار ہیں، ملک کے مشہور کالمسٹ ہیں اور آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں. واسط ابھی آپ کی سکرین پر ایک ٹیلی فون نمبر ڈسپلے ہوگا 051-260-3074. آپ اس ٹیلی فون پر آج ہم 2 عوام کی کالز لیں گے. آپ جو آج گفتگو چل رہی ہے اس میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس نمبر پہ. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مذاکرات شروع ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ 45 دنوں میں کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. 20 دن ہو چکے ہیں. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 موقف سامنے آ رہے ہیں جو ان کی لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف اور احسن اقبال اور دوسرے لوگ جو ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں. وہ سب اس سے غیر مطمئن ہیں. ان سب کا یہ کہنا ہے کہ 45 دنوں میں کچھ نہیں ہو سکے گا، پیش رفت نہیں ہو رہی، رفتار کمزور ہے، حکومت سیریس نظر نہیں آ رہی. احسن اقبال نے کل کہا کہ ہم 45 دن بعد عوام کی عدالت میں چلے جائیں گے. اس کے مقابلے میں اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیش رفت ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہو رہے گا، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. یہ ڈیوائیڈڈ ان کی جو ہے اسٹریٹجی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ چوہدری صاحب، نواز شریف صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں پاکستان کے. ان کو اس وقت صاف و شفاف بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہی ہیں. ایٹ لیسٹ 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. پہلے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ 56% پاپولیشن جو ہے اس ملک کی، اس کے اوپر ان کی پارٹی اس وقت حکومت 65%. 56% پنجاب کے اوپر اس وقت پی ایم ایل نواز کی حکومت ہے. یہ چیز ان کو کلیئرلی نظر آ رہی ہے. دوسری ان کو چیز کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی کشتی ہے وہ اس وقت سمندری طوفان میں منڈلا رہی ہے. اب اس کشتی کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس 2 آلٹرنیٹیوز بچتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہ خود بھی اس کشتی میں چھیڑ کر ڈالیں، وہ کشتی ڈوبے گی، ساتھ میں ان کی 56% حکومت بھی ڈوب جائے گی. دوسری آلٹرنیٹیو ان کے پاس یہ ہے کہ اس کشتی کو سہارا دے رکھیں اور اپنی 56% حکومت جو ہے اس کو بھی قائم رکھیں. تو اب الیکشن کی تیاری کرتے رہیں، امیدوار اپنے تیار کرتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، اور جب حالات بالکل کنٹرول میں آ جائیں تو ان کو فارغ کرتے ہیں. دیکھیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پی ایم ایل نواز کے اندر ایک ٹگ آف وار، ایک لڑائی سی، ایک جنگ سی لگ رہی ہے کہ جیسے اصول پسندی کی سیاست کرنی ہے یا فائدے کی سیاست کرنی ہے. کچھ ایلیمنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول کی سیاست ہونی چاہیے جس میں پھر پبلک انٹرسٹ سامنے آنے لگے گا، جو انہوں نے 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدے کی سیاست دیکھنی ہے کہ ہماری 56% حکومت تو وہاں پہ قائم ہے. لگ رہا ایسے ہے کہ پی ایم ایل نواز کے اندر جو فائدے کی سیاست لڑ رہے ہیں وہ اس وقت اصول پرست سیاست لڑنے والوں سے وہ پرائیورٹی پا رہے ہیں، وہ جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اس کا جو یہ ڈیوائیڈڈ اپینین جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، یہ جان بوجھ کے اس طرح کیا جا رہا ہے یا واقعی ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے، جب جنگ شروع ہو جاتی ہے اصول پرستی میں اور فائدے والی سیاست میں، تو پھر پارٹیز 2 قسم کے ایجنڈیز نکال لیتی ہیں. ایک پرائیویٹ ایجنڈا ہو جاتا ہے ان کا کہ وہ جب دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گی تو پھر اس وقت انہوں نے طاقت کی سیاست لڑنی ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں اس ریلیشن شپ سے. اور ایک پبلک ایجنڈا ہو جاتا ہے جس میں وہ پبلک سے سمپتھائز کرتے ہیں، جس میں وہ آ کے آپ کو 45 دن کا ڈیڈ لائنز دیں گے. ایک نعرہ بازی کی سیاست شروع ہو جاتی ہے اور ایک اصل پالیسی
تو ان دونوں میں تضاد پیدا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، وہ جو 10 نکات تھے اس میں سے میرا خیال یہ کہ کچھ ایسے نقطے بھی تھے کہ اگر حکومت ہی چاہتی تو فوری طور پہ اعلان کر سکتی تھی. مثلا وہ کیبنٹ کا سائز کم کرنے والا تھا، اور وہ ظاہر گورنمنٹ نے بھی کہا کہ ہمیں کم کرنا چاہیے، اپوزیشن کا بھی مطالبہ تھا اور پاکستان کے عوام کا بھی مطالبہ. اگر یہ کرنا چاہتے تو میرا خیال تھا پہلے دن ہی یہ اس کا سائز کم کر سکتے تھے. اب شاید ایک آدھ دن میں کچھ ہو جائے کہ جو اسٹیٹ منسٹر ہیں ان کو فارغ کر کے دوسرے منسٹر جو ہیں ان کو تھوڑا سا ان کو آگے لے کے جانا، وفاقی وزیر بنا دیا جائے کچھ لوگوں کو. لیکن اس پہ عمل درآمد ہو سکتا تھا. اسی طرح 33% جو اخراجات ہیں حکومت کے کم کرنے کے، وہ فوری طور پہ فیصلہ ہو سکتا تھا. لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، سیاسی پالیسی چل رہی ہے ٹائم گین کرنے کی، وقت حاصل کرنے کی. اس وقت وہ دونوں مل کے اس کشتی کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کشتی ڈوبے نہ. اجتماعی سیاسی جو ہے، سیاسی لیڈرشپ اس وقت پاکستان کی جو ہے، آئی تھنک وہ ان کی آنکھوں پہ کسی قسم کا پردہ آیا ہوا ہے. وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ مصر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کہ 10 لاکھ مصری اس وقت تحریر اسکوائر میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ جو سسٹم سیاست کا وہاں چل رہا تھا اس کو الٹانے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے ٹونیزیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ سچویشنز اتنی سملر آتی جا رہی ہیں. سیاستدان دونوں طرف کے، پی ایم ایل نواز کے بھی اور جو رولنگ پارٹی ہے، ان کو ان سب چیزوں سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اور باقی اسلامی ممالک میں اس وقت جو لہر دوڑ رہی ہے یہ کسی وقت بھی پاکستان پہنچ سکتی ہے. اچھا، ایک کالرز ہمارے ساتھ ہے، اس کے بعد میں نے جانا ہے عابد شیر علی صاحب کی طرف کیونکہ ان کی پارٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں ڈاکٹر عبدالعزیز بول رہا ہوں اٹک سے. جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب. جی میرا کوشچن جی یہ ہے کہ 2.5 سالوں میں عوام دیکھ رہی ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول انہوں نے جو لیا ہوا ہے، اور جو ریئل پرابلمس ہیں، مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، یہ گیس کا عذاب ہے، سو مینی پرابلمس آپ کو پتہ ہے، سب کو آپ روزانہ یہ ڈسکس کرتے. اس پر نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کا کبھی کوئی سٹانس ایسا سامنے نہیں آیا کہ ہم جی روڈ پر آئیں گے، ہم کو احتجاج کریں گے. لوگوں کے پیٹ یہ 18ویں ترمیم سے، چیف جسٹس کے بحال ہونے سے اور اس طرح کے ڈراموں سے نہیں بھرنے. تو یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ اور ان لوگوں کو اگر آپ اس چیز کو ڈسکس کرتے تو کیا اس کا کوئی اثر بھی کبھی ہوا ہے یا ان کو کبھی کنوے ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ کی. عابد شیر علی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 موقف آپ کی پارٹی کے سامنے آئے، احسن اقبال صاحب اور میاں صاحب جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں ان مذاکرات سے، اسحاق ڈار صاحب مطمئن ہیں. آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو انہوں نے بات کی کہ اقتدار میں لپٹے رہنے کی بات کی. میں پہلے ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پی ایم ایل این کے پاس اکثریت ہے اور ہم کسی بیساکھی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی سے بلیک میلنگ میں آتے ہیں. اگر حصول اقتدار کی منسٹری یہ سیاست کرنی ہوتی تو اس وقت 15 منٹ